نماز کے سلسلے میں نمازیوں میں چند غلطی ہوتی ہے، تو ان چند میں اہم ایک دو میں بول دیتا ہوں، بولنا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ اگر تم ایک بات یا ایک حدیث جانتے ہو تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس تک پہنچا دینی چاہیے۔ صحیح حدیث بخاری کی ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی لوگوں کو نمازی بنائیے، کہیے آمین۔ اور بھی لوگوں کو اللہ نمازی بنائے۔ نماز کے سلسلے میں میں انشاءاللہ بیان کروں گا جتنا موقع مجھے ملے گا۔ بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو جانے انجانے میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک، بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے، میں تو دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور منہ بند کر کے دل میں دعائیں پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، منہ بند کر کے ہونٹ نہیں ہلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دل میں دعا پڑھے اور ہونٹ نہ ہلائے، چاہے وہ نماز سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، جنازے کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں دعائیں کہہ رہے ہیں اور ہونٹ نہیں ہلاتے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے گا۔ عمل کرنا تو ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھ کے آپ کو نیکی نہ ملے، نماز باطل ہو جائے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ تو نماز جب آپ پڑھے تو یعنی نماز ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عبادت، قرآن تلاوت جب آپ کرے تو ہونٹ ہلا کر کے، ٹھیک ہے، بغیر آواز سے آپ پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن ہونٹ ہلا کر کے تب وہ عبادت بنے گی۔ آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ہونٹ نہیں ہل رہا ہے تو یہ ذکر نہیں ہے۔ بات کو سمجھیے گا، ہونٹ ہلانا ضروری ہے ذکر میں۔ تو ٹھیک اسی طرح جب نماز پڑھے تو دعا آہستہ ہی پڑھیں، آپ سورہ آہستہ ہی دل میں پڑھے، لیکن ساتھ ساتھ ہونٹ ہلانا ضروری ہے۔ یہ فتویٰ شیخ ابن عثیمین کی ہے، جو کبار علماء میں سے ہیں سعودی عرب کے۔ تو بہرحال ہونٹ ہلا کے آپ سورہ اور دعا وغیرہ ضرور پڑھے۔ کوئی بھی ذکر کرے تو ہونٹ ہلا کے، چاہے آہستہ کرے یا زور سے کرے، لیکن ہونٹ ہلنا ضروری ہے، نہیں تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں میں نماز میں اور بھی کچھ غلطی ہوتی ہیں۔ نمبر 2 میں ہمارے یہاں ایک ابھی لگ رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آنے کے بعد یہ غلطیاں کم ہونے لگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اور بھی لوگ یہ غلطی نہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا، اکیلے نماز شروع کیا ہے، اب دوسرا ایک آدمی آیا تو ان کا دائیں طرف کھڑا ہو گیا، تیسرا ایک آدمی آتا ہے اور اس کا بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ایک آدمی شروع کیا، جیسے میں، ایک آدمی آیا تو دائیں طرف کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جب کوئی آدمی آئے گا تو بائیں طرف کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو آدمی میرے دائیں طرف کھڑا ہے، اس آدمی کو بعد میں آنے والا تیسرا نمبر آدمی پیچھے کھینچ لے گا۔ یہ ہے صحیح، یہ صحیح ہے کہ جو تیسرا نمبر پیچھے آدمی آیا، اس دائیں آدمی کو پیچھے کھینچ لے گا اور امام جہاں کا وہیں رہ جائے گا اور ایک جماعت ہو جائے گی اور آگے پر شروع کرنے والا شخص وہ امام بن جائے گا۔ لیکن غلطی کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی شروع کیا، ایک آدمی دائیں، ایک آدمی بائیں، پھر آیا دائیں، پھر آیا بائیں، پھر آیا دائیں، اور جماعت اتنی لمبی ہو جاتی ہے، یہ دائیں بائیں ہو کر کے جو غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تیسرا نمبر آیا تو آدمی کو پیچھے کھینچ لیا، امام جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اب ہے کہ پیچھے کھینچنے کے لیے جگہ اگر نہ ہو، پیچھے اگر جگہ نہ ہو تو امام اگر آگے بڑھ رہا ہے یا اس کی جگہ ہے، پیچھے کھینچنے کی جگہ نہیں ہے، دیوار ہے، تو ایسی صورت میں امام آگے بڑھ جائے گا۔ جب تیسرا آدمی دیکھے گا کہ آ رہا ہے تو امام آگے نکل جائے گا اور مقتدی کو اپنی اس جگہ میں چھوڑ دے گا۔ بہتر یہ ہے ان دونوں میں کہ وہ پیچھے کھینچ لینا، یہ ہے بہتر اور صحیح۔ تو یہ آج کل چند غلطیاں ہوتی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جانکار شخص سے پوچھ لینے چاہیے مسئلے مسائل۔ علماء کی کمی نہیں ہے، ہر گاؤں میں عالم علماء پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو چھوٹے چھوٹے مسائل جو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ان مسئلے کو پوچھ لینا چاہیے۔ بہرحال